کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والو، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، واضح طور پہ، بے شک وہ تمہارا واضح طور پہ دشمن ہے۔ یہ تھا اس آیت کا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ یا کا معنی ہوتا ہے اے، تو یا حرف ندا ہوا، اس کے ذریعے آواز دی گئی ہے، کن کو آواز دی گئی ہے؟ ایمان والوں کو۔ الذین اسم موصول ہے جمع کے لیے، الذین کا واحد کیا ہوتا ہے؟ الذی۔ آمنو، وہ ایمان لائے، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ آمنا، وہ ایمان لایا، آمنو، وہ ایمان لائے۔ ادخلو، تم داخل ہو جاؤ، فعل امر ہے، آرڈر کے لیے ہے اور جمع کے لیے ہے۔ ادخلو، اس کا واحد کیا؟ ادخل، تو داخل ہو جا، ادخلو، تم سب داخل ہو جاؤ۔ فی السلم، السلم سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اسلام۔ السلم، اس کو سین کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور یہی لفظ سین کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، تو دونوں کا معنی کیا ہوگا؟ اسلام۔ کافہ، یہ حال ہے، اور یہ حال ادخلو سے بھی ہو سکتا ہے اور اسلم سے بھی ہو سکتا ہے۔ ادخلو سے ہو تو معنی یہ ہوگا کہ تم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ سارے کے سارے، یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوں اور کچھ لوگ اسلام میں داخل نہ ہوں، تم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرے نمبر پہ کافہ کو حال بنایا جا سکتا ہے اسلم سے، پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ سارا کا سارا اسلام، یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدھا اسلام لے لو آدھا چھوڑ دو، جتنا اسلام پسند آئے اتنا اپنا لو اور جو پسند نہ آئے اس سے اعراض کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تتبعوا، لا نہیں کے لیے ہے، منع کرنے کے لیے ہے، روکنے کے لیے ہے۔ تتبعوا اصل میں کیا تھا؟ تتبعون، تتبعون یہ جمع کے لیے ہے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ تتبعوا، لیکن جب تتبعون سے پہلے لا آیا تو نون کو گرا دیا گیا، تو اب لفظ کیا ہے؟ ولا تتبعوا، لا تتبعوا، تم پیروی نہ کرو۔ خطوات الشیطان، خطوات خطوہ کی جمع ہے، خطوہ سے مراد کیا ہے؟ قدم۔ جب انسان چلتا ہے تو ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھاتا ہے، تو یہ جو ایک قدم سے دوسرا قدم، یہ جو فاصلہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطوہ۔ الشیطان، شیطان، یہ جنوں میں سے جو کافر لوگ ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے، اور خصوصاً ابلیس کو۔ انہو، بے شک، کیونکہ، یقیناً، کیونکہ ان اصل میں آتا ہے توکید کے لیے، تو انہو، بے شک وہ کون؟ شیطان، ضمیر شیطان کی طرف جا رہی ہے، بے شک وہ عدو، دشمن ہے، مبین، واضح طور پہ، لکم، تمہارا۔ تو مبین جو ہے یہ صفت ہے کس کی؟ عدو کی، یعنی کہ شیطان عدو، دشمن ہے، مبین، کیسا دشمن؟ واضح، یعنی کہ ایسا دشمن جس کی دشمنی واضح ہے۔ اور دوسرا معنی مبین کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا دشمن جو اپنی دشمنی کو واضح کرنے والا ہے۔ پہلا معنی کیا؟ کہ ایسا دشمن جس کی دشمنی واضح ہے، خود بخود واضح ہے،
دوسرا کیا ہے؟ مبین، کہ وہ وعدے کرنے والا وعدے طور پہ بتا رہا ہے کہ میں تم لوگوں کا دشمن ہوں، میرا تم لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے اپنی دشمنی کو وعدے کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں مخاطب ہیں کن سے؟ ایمان والوں سے۔ اس سے ایمان کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت باقی لوگوں کو چھوڑ کر ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے اسپیشلی گفتگو کرتے ہیں، ان سے خصوصی طور پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ اعزاز، یہ شرف کیوں ملا؟ کس وجہ سے ملا؟ ایمان کی وجہ سے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اے ایمان والو، ایمان کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ جو بھی اللہ نے بتا دیا اسے ماننا ضروری ہے، اس پہ یقین کرنا ضروری ہے۔ جو بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا اور صحیح سند کے ساتھ آپ سے ثابت ہو گیا، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اور خصوصی طور پہ 6 چیزیں جنہیں ایمان کے ارکان اور ایمان کے پلر کہا جاتا ہے۔ ایمان کے پلر کتنے ہیں؟ 6۔ اسلام کے پلر کتنے ہیں؟ 5۔ تو ایک ہوتے ہیں ارکان اسلام، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں بات کروں ارکان ایمان کی، ان کے 6 چیزیں ہیں جن پہ خصوصی طور پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 1 اللہ رب العزت پہ، نمبر 2 اللہ رب العزت کے فرشتوں پہ، نمبر 3 اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں پہ، نمبر 4 اللہ کے نبیوں اور رسولوں پہ، نمبر 5 آخرت پہ، نمبر 6 تقدیر پہ۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی کہ اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم واقعی اللہ پہ ایمان لانے والے ہو، اگر تم واقعی آخرت پہ ایمان لانے والے ہو، تو جو آرڈر ہم دینے لگے ہیں اس کو مانو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ جس پہ ایمان لاتے ہو اس کے آرڈر کو مانو۔ آخرت پہ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی آرڈر دیں اس کو مان لیا جائے، ورنہ آخرت میں خیر نہیں ہوگی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس حال میں کہ سارے کا سارا اسلام، ساری کی ساری شریعت، سارے کا سارا دین، یعنی کہ یہودیوں والا کام نہ کرو۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ یہودیوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ یہودیوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پوری تورات پہ ایمان لاؤ، تو یہاں پہ مسلمانوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے دین میں داخل ہو جاؤ، پوری شریعت کو مان لو۔ یعنی کہ انسان عقائد میں بھی قرآن و حدیث کو مکمل طور پہ مانے، احکام و مسائل میں بھی قرآن و حدیث کو مکمل طور پہ مانے، نماز کے معاملے میں بھی دین کو مانے، زکوٰۃ کے معاملے میں بھی دین کو مانے، حج کے معاملے میں بھی مانے، کاروبار کے معاملے میں بھی مانے۔ ہر جگہ اپنے آپ کو پابند بنا لے اللہ کی شریعت کا۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہو کر کہے کہ داڑھی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، داڑھی رکھیں نہ رکھیں یہ آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان یہ کہے کہ میں شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھوں یا نیچے رکھوں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ نہیں، ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ آپ کی شلوار، آپ کی پینٹ، آپ کی چادر، آپ کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے، تو اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا شریعت کی خلاف ورزی کہلائے گا۔ اور اللہ رب العزت اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام نافذ ہو آپ کے پورے گھر پہ، آپ کی وائف پہ، آپ کے بچوں پہ، آپ کے بہن بھائیوں پہ، اور آپ کے پورے جسم پہ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ کافہ،
مکمل طور پہ ان کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. زندگی کے ہر شعبے میں دین اسلام کی تعلیمات کو لیا جائے اور ان پہ عمل کیا جائے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. جب اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہونا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ شیطان کے نقش قدم پہ چلنے سے گریز کرو، اس سے اجتناب کرو، اس سے دور رہو. کیونکہ اگر تم شیطان کی پیروی کرو گے، شیطان کی باتیں مانو گے، شیطان جیسے اعمال اختیار کرو گے تو پھر تم دین اسلام سے نکل جاؤ گے. پھر صحیح معنوں میں دین پہ عمل نہیں ہو سکے گا، پورے دین پہ عمل نہیں ہو سکے گا. شیطان کے کاموں سے بچنا ہے. کیوں؟ شیطان کے کام خیر پہ مبنی نہیں ہوتے. شیطان کے کام شریعت کے مخالف ہوتے ہیں. شیطان کے کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے. شیطان تو حکم دیتا ہے کس کا؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. شیطان آپ کو جب بھی حکم دے گا، جب بھی آرڈر دے گا، وہ برائی کا دے گا، بے حیائی کا دے گا، اور وہ یہ آرڈر دے گا کہ آپ اللہ کے ذمے وہ چیزیں لگائیں جن کی حقیقت کا آپ کو علم ہی نہیں. تو اس لیے شیطان کے نقش قدم پہ چلنا، شیطان کے اقوال کو مان لینا، شیطان کے اعمال کو اختیار کر لینا، اس میں کسی قسم کی خیر نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمیں حکم دیتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور ہمیں روکتے ہیں بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے سے، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کے ساتھ نہ کھاؤ، کیونکہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. آپ کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے چیز لو، دائیں ہاتھ سے چیز دو، کیونکہ بائیں ہاتھ سے چیز دینا اور لینا یہ شیطان کا کام ہے. تو شیطان کے اعمال میں کوئی خیر نہیں ہے. تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. کیونکہ شیطان کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چلنا؟ کیونکہ وہ واضح طور پہ تمہارا دشمن ہے. اب تمہارا دشمن جب تم اس کے نقش قدم پہ چلو گے تو کیا وہ تمہیں کسی اچھی منزل کی طرف لے کر جائے گا؟ نہیں، وہ آپ کو ایک ایسے مقام کی طرف لے کر جائے گا جہاں پہ آپ کے لیے خیر نہیں ہوگی. اس لیے کہا انہو لکم عدو مبین، شیطان کے نقش قدم پہ اس لیے نہیں چلنا کیونکہ وہ تمہارا واضح طور پہ دشمن ہے. اللہ رب العزت نے شیطان کی دشمنی کو وعدے کیا ہے اور شیطان نے خود بھی اپنی دشمنی کو وعدے کیا ہے. جب شیطان کو حکم دیا گیا کہ وہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور شیطان کا اعلان ہے کہ اے اللہ، جس کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے ان کو میں گمراہ کرتا رہوں گا اور ان کو تیرے سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہوں گا. تو شیطان نے اپنی دشمنی کو وعدے کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھتے رہو، اس کے ساتھ دشمنوں والا سلوک کرو، یعنی کہ اس کی باتیں نہ مانو. شیطان کی دعوت کیا ہے؟ شیطان کی دعوت پہ لبیک کہو گے، شیطان کے وسوسوں کو قبول کرو گے تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تمہیں جہنم میں لے کر جائے گا. اس کی قیادت کو مان لو گے تو ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ. تو فرمایا انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا واضح طور پہ دشمن ہے.